ہیں نا وہ نوجوانوں سے مشورہ نہیں کرتے. میں تمام کی بات نہیں کر رہا ہوں, چند ایسے ہمارے ذمہ دار ہیں نوجوانوں سے مشورہ نہیں کرتے. کیا بولتے ہیں؟ جی ہم باپ ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے. یہ عام جملہ میں نے کہا. جی ہم تو سب کچھ جانتے ہیں, آج کل کا لونڈا ہمیں سکھائے گا کیا؟ دیکھیے, اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان صحیح ہو جائیں, نوجوانوں سے بھی مطالبہ ہے صحیح ہو, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح رہیں. قرآن کی آیت پر غور کیجئے, سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بول تیری کیا رائے ہے. فانظر, بول تیری کیا رائے. ماذا, فانظر ماذا تری, بول تیری کیا رائے. تو یہاں ایک باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کر رہے ہیں. تو پتا چلا ذمہ داروں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے بھی مشورہ کرے, اور اگر مشورہ کریں گے نا تو مسئلہ کیا ہوگا, بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک ہوگا. یا ابت افعل ما تؤمر, ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت آسانی کے ساتھ. اس لیے ہمارے نوجوان خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. گھر کے اندر بھی مشورہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لڑکے سے بھی مشورہ کرنا ہے, لڑکی سے بھی مشورہ کرنا ہے. بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں, باپ نے کیا کیا, جی میں نے شادی متعین کر دی, اب لڑکی کو کوئی اختیار نہیں ہے, ہم پوچھنے کے لیے نہیں جائیں گے. غلط ہے یہ, اسلام نے انہیں بھی حق دیا ہے. آپ مشورہ کیجئے, پوچھئے, پھر بات کو آگے بڑھائیے. اس لیے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھی لوگ برے ہیں. جیسی سنگت ویسی رنگت. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے گا تو اچھے بنیے گا, اور برے لوگوں کے ساتھ رہیے گا تو برے ہو جائیے گا. صحبت سالے تورا سالے کنت, صحبت تالے تورا تالے کنت. آپ شرابی کے ساتھ ہیں تو آپ شرابی بن جائیں گے, کبابی کے ساتھ ہیں تو کبابی بن جائیں گے, شبابی کے ساتھ ہیں تو شبابی بن جائیں گے. گویا کہ جس کے بھی ساتھ ہیں آپ خراب ہیں تو خراب ہو جائیں گے, اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ اچھے رہیں گے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ, کتاب نمبر 45 باب نمبر 45, باب استحباب مجالست الصالحین و مجانبت قرناء السوء, حدیث نمبر 2628. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر, فحامل المسک اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منه و اما ان تجد ریحا طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرک ثیابک و اما ان تجد ریحا خبیثا. بہت آسان ہے. اچھے لوگوں کی مثال گویا کہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے. یہاں عطر بیچنے والے ہیں کیا اپنے پاس؟ آئے ہیں نا, آئے ہیں عطر بیچنے والے. اس حدیث پر جا کے عمل کر لیجئے گا, عطر بیچنے والے کا بھی فائدہ ہو جائے گا. وہ کیا؟ عطر بیچنے والے نیک آدمی کی طرح. وہ کیا؟ آپ جا کے وہاں خرید لیں گے نمبر 1, یا پھر آپ جا کے سونگتے رہیں گے نہیں خریدیں گے تو نمبر 2, نمبر 3 وہ آپ کو پھوڑا دے دے گا, بھیا کان میں رکھ لیجئے. تو عطر بیچنے والے سے 3 فائدہ ہے. تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو تینوں فائدے میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا. برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ لوہار کی طرح, لوہار کو دیکھا ہے نا ہم لوگوں نے, دکنی دھوک رہا ہے دھوک رہا ہے دھوک رہا ہے دھوک رہا ہے, اس سے دھواں نکلتا ہے. جب دھواں نکلے گا تو کپڑا ہمارا جل جائے گا یا پھر ہم کو بدبو آئے گی. تو برے لوگوں کے ساتھ رہنے میں نقصان ہے. جی میں تو اتنا نیک ہوں کہ برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں تو کیا ہوا, میں برا نہیں بن سکتا. نہ بھائی, معاشرے کا تو ہوگا ہی نہ کچھ نہ کچھ. کان میں بالی پہننے والے کے ساتھ ہم رہتے ہیں, ایک نہ ایک دن ہم بھی پہننے لگیں گے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے بھی ہمارے نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آج کل اخلاق خراب کرنے والی چیزیں آ گئی ہیں. مثال کے طور پر یہ موبائل فون ہے, اس کا استعمال کرنا صحیح ہے. میں اس کا استعمال اگر کروں اس طریقے سے کہ موبائل فون میں ننگی تصویریں ادھر سے ادھر کر رہا ہوں, ہے نا ایسا؟ ارے ہے نا ایسا؟ ننگی تصویریں ادھر سے ادھر ہو رہی ہے تو ہمارے اخلاق خراب ہو رہے ہیں یا سدھر رہے ہیں؟ خراب ہو رہے ہیں. نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے.
ایسے ایسے حالات دکھائے جا رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. یہ ٹی وی کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ یہ حسن کے مقابلے ہو رہے ہیں، مس ورلڈ ہیں، مس یونیورس ہیں، مس انڈیا ہیں، حسن کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں. عورتوں کو اور اس کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لیکن عورتیں ہیں کہ آزادی کے نام پر آگے آئی ہوئی ہیں. یہ رسالے ہیں، یہ میگزینز ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق کو خراب کر رہے ہیں. جو لوگ ہمارے اخلاق کو خراب کر رہے ہیں، میں ان کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں برائیاں پھیلے، دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. ہمارے نوجوان اس لیے بھی بگڑ رہے ہیں کہ اچھی تربیت کرنے والے لوگوں کی کمی ہے. تنقید تو ہم کر دیتے ہیں، ارے فلاں ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے. یارو وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہماری بیٹی ہے. ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، بھیا جن کا نقصان ہو رہا ہو وہ جانے، ہم تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں. جن کا گھر چھو رہا ہے وہ چھاب لے، ہم تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے درمیان ماشاءاللہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرا. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہم اگر کسی پر تنقید کر رہے ہیں، ہم کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو یہ جذبہ ہو کہ اس کے اندر اصلاح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ سدھر جائے. کسی کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے نوجوانوں کے اندر سدھار ہونا مشکل نظر آ رہا ہے. انداز سیکھنا ہو، انداز سیکھیے. کیسا انداز سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ قرآن نے سکھایا. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی اگر وہ چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، رب اس کو لائے گا. اگر بچپن سے ہم یہ سکھاتے ہیں تو ہمارا بچہ توحید پرست ہوگا. پھر آگے ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، ایک حدیث پہلے پڑھتا ہوں پھر پوچھوں گا، ذرا ساتھ دیجئے گا. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26، متی یؤمر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. ترجمہ میں دو طریقے سے کروں گا اور آپ لوگوں کو چننا پڑے گا کون سا ترجمہ صحیح ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. دوسرا ترجمہ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں. 10 20 30 40 50 60. کون سا ترجمہ صحیح ہے بھائی؟ 7 والا نہیں. ہمارے حالات بتلا رہے ہیں کہ 7 والا ترجمہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ ہمارے بزرگ حضرات نہ رہے تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں. انہی کے دم سے تو ہماری مسجدیں ہیں. پہلی سب میں کون نظر آتا بھائی؟ 60 سال والے یا 7 سال والے ہے نا. تو میرے ترجمہ کرنے سے معنی نہیں بدلے گا، ہم کو بدلنا پڑے گا، ہم کو بدلنا پڑے گا. ہم میں سے بہت سارے ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے نمازی ہیں. گھر سے جب نکلے تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں کہتے بیٹا چل نماز پڑھنے. نا، بیٹی کو اٹھا ہی نہیں سکتے، بیٹی اٹھ کے نماز پڑھو. اور اپنی محترمہ صاحبہ کو تو بول ہی نہیں سکتے، محترمہ یہی کہی جائیے آپ بڑے نمازی ہیں، آپ اپنی نماز دیکھیے، ہم اللہ سے سمجھ لیں گے. بڑے حالات خراب ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب تک پورے ماحول کو ہم نہیں بدلیں گے نہیں ہوگا. نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر ان نوجوانوں کی تربیت بچپن سے صحیح ہوئی ہوتی تو آج یہ بگڑتے نہیں. اور اولاد کی صحیح تربیت کی شروعات ہمیں شادی کے انتخاب کے وقت کرنا ہے. کس لڑکی سے ہم نکاح کر رہے ہیں،
یہ سب سے اہم چیز ہے، تبھی نوجوانوں کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ اب میں تقریر کے دوسرے حصے کی طرف چلا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں نے اسلام سے اسلام کا مطالبہ اس حالت میں بھی کہ قرآن و حدیث کے اندر نوجوانوں کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی، سورہ کہف سورہ نمبر 18، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مثالی نوجوان وہ ہے، نوجوانوں نے اسلام سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے، چاہے جو ہو جائے۔ افسوس کی بات ہے بہت سارے لوگ پیسے کے بلبوتے بک جاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے بڑی دولت ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔